عمران ریاض خان آپ کو معلوم ہے اوریا مقبول جان صاحب کافی عرصہ ان کو بھی رکھا گیا، حبس بیجا کہوں گا میں، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا کیونکہ ایسا کوئی جرم نہیں تھا کہ ان کو 3-4 مہینے تک ان کو جیل میں رکھا جاتا۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور اب وہاں پہ بہت مشکل ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی بیٹھ کے کوئی گفتگو کی جا سکے، بہت مشکل ہے، آپ ایک حد سے آگے نہیں بول سکتے۔ تو اس میں عمران ریاض خان پاکستان میں تھے اور بلکہ پاکستان میں ہیں، میں یہ کہوں گا، تو وہاں پہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو حالیہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں ان پہ مقدمات درج کیے گئے، اور ان مقدمات کے نتیجے میں ان کا خیال تھا، کیونکہ وہ مقدمات یہ سوچ کر دائر کیے گئے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آئیں گے اور عدالت میں آئیں گے، اپنی بیل کروائیں گے، اور بیل کروانے کے لیے جب آئیں گے تو کسی دوسرے مقدمے میں ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ پہلا تو یہ تھا پلان کہ ان کو طویل عرصے تک ان کو اندر رکھا جائے، جیسے اوریا مقبول جان صاحب کو رکھا، اور عمران ریاض خان کو بھی پہلے رکھا گیا تقریباً 6 مہینے۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ سلسلہ ہوا تو عمران ریاض خان نے پشاور ہائی کورٹ سے بیل کروائی، لیکن جب ان کو اور ان کے وکلا کو پتہ چلا کہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے اور ان کو طویل عرصے تک کے لیے جیل میں رکھا جانا ہے، تو پھر وہ اپیئر نہیں ہوئے۔ جب وہ اپیئر نہیں ہوئے تو پھر اس دوران ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، اور انگیج کرنے کے لیے وہی بات کہ جی آپ کر دیں کنٹینٹ، آپ اپنا چینج کریں، اور کنٹینٹ کیسے چینج کریں گے؟ تو وہ ممکن تھا نہیں، کیونکہ یہ تو ہمارا کنٹینٹ انہوں نے کہا کہ نہ پہلے آپ کے کنٹرول میں تھا نہ اب آپ کے کنٹرول میں ہے، سچ بولتے رہیں گے، جو ہے وہ وہی بتائیں گے، اور اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بتائیں۔ تو وہ بھی بات نہیں بن سکی، وہی تھا کنٹرول، کنٹینٹ کنٹرول کیا تھا جی کہ آپ نے ایک تو عمران خان صاحب کی درگت بنائیں، ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ جی آپ پنجاب سرکار، مریم سرکار کو سپورٹ کی جائے، یہ بھی ہے، مریم سرکار کو سپورٹ کی جائے، اور موجودہ جو اس وقت چل رہا ہے الیکشن فروری 2024، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، بس جو کچھ ہو گیا ہے اس کو قبول کر لیا جائے اور اس سے آگے بڑھا جائے۔ تو سیٹلمنٹ کی بات کی گئی، لیکن وہ بھی جو ہے ظاہر ہے وہ ہونی نہیں تھی کہ وہ ضرور بات مکمل اس میں کیا ہونا تھا، نہیں معاملات ہو سکتے تھے، پاسبل نہیں تھا، کیونکہ جو ہے وہ تو بتانا پڑتا ہے، وہی دکھانا پڑتا ہے، اور پولیٹیکل نیریٹو میں کسی کو آنا نہیں چاہیے، یہ سیاست اور صحافت کا کام ہے، وہ اسے کرنے دینا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ پنجاب سرکار بھی اس میں شامل تھی، اور کیونکہ پنجاب سرکار نے بھی کوشش کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ کر لیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت مرکز اور پنجاب سرکار کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، زیادہ ان کو مسئلہ ہے جی، کیونکہ جعلی مینڈیٹ جو ہے وہ سارے کا سارا فارم 47 سارا ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد پھر عمران ریاض خان پہ جی 3 اٹیمپٹس کی گئیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 اٹیمپٹس کی گئیں، پھر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ جگہ بدلتے رہے، اور ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، میں وہ نہیں بتاؤں گا، اور خیبر پختونخوا میں تھے، اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کے جو بہت ہی قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خیبر پختونخوا کے بھی کچھ ایلیمنٹس شامل تھے، انہوں نے بھی ایک اٹیمپٹ کی، لیکن اس میں بھی وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور ٹائم تقریباً کوئی زیادہ نہیں، چند آپ کہہ لیں آدھے پونے گھنٹے کا کہ مارجن سے ایک دفعہ ایک جگہ پہ بچے، ایک جگہ پہ تو وہ آلموسٹ بچے جی کوئی 8-10 منٹ کہہ لیں، 10 منٹ کے مارجن سے بچے، جو مجھے پتہ چلا، اور وہاں پہ پھر پولیس جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس نے ایک دفعہ ایک پازیٹیو رول پلے کیا، اور پھر کچھ مقامی لوگوں نے پازیٹیو رول پلے کیا، کیونکہ وہاں پہ قبائل بھی ہیں اور کچھ ایسے، کیونکہ وہاں کی کچھ روایات بھی ہیں اور اچھی روایات ہیں۔ بالکل قاسم خان سوری صاحب کو میں آپ کو بتا دوں کہ قاسم خان سوری جو ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ان کو بھی اٹھایا جانا تھا، اور اٹھا کر ان کو بھی لے جایا جانا تھا، اور ان کو پھر غداری کا مقدمہ پھر ان کے ذریعے بنایا جانا تھا، اس میں آپ کے قاضی صاحب بھی چلے گئے ہیں،
قاضی صاحب بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی مسلسل ان کے کیس کو جو ہے وہ اڈجن کرتے رہے، اور نعیم بخاری صاحب ان کے وکیل تھے، تو قاسم سوری صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، اور وہ بھی پھر اپنے قبیلے کی مدد سے وہ وایا افغانستان جو ہیں وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور برطانیہ سے وہ امریکہ پہنچے، اور یہ ان کے ساتھ بھی یہی کرنا تھا، کیونکہ انہیں گرفتار کر کے عمران خان اور صدر علوی اور دیگر جو ہے ان پہ غداری کا مقدمہ، آئین شکنی کا مقدمہ، آرٹیکل 6 کا مقدمہ کرنا تھا، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد کا بھرکس نکالا تھا وہ غصہ تھا، تو قاضی صاحب اس اسکرپٹ کا حصہ تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد اسی طریقے جی عمران ریاض خان پہ جی ہوئیں 3 اٹیمپٹس ہوئیں، اور بہت ہی سنجیدہ قسم کی تھیں اور سیریس قسم کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تینوں میں بچایا، ایک نہیں، دو نہیں، 3 میں آپ کو بتا رہا ہوں، تینوں میں بچایا، اور ان کا نیتوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس میں ان کو 2 ہی تھے جی، ان کو اٹھایا جانا مقصود تھا کہ کسی بھی طریقے سے عمران ریاض خان ہمیں چاہیے، آرڈر یہی تھا کہ ہمیں عمران ریاض خان چاہیے کسی بھی صورت میں، اور ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا تو بھی ایک خطرناک کام تھا، اور ایک اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو بھی وہاں پہ لے جائے گا ایک جگہ پہ، اور کوئی وہ پولیس مقابلہ ٹائپ چیز جو ہے، اور کوئی ایسے کہ جی غیر ملکی کوئی دہشت گرد تھے، اور اس طرح سے بھی، اور پھر یہ کہ جی آپس میں مڈ بھیڑ میں مارے گئے، تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، تو بہرحال عمران ریاض خان جو ہیں وہ بچ نکلنے میں پھر کامیاب ہوئے، اور اب وہ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ انتہائی محفوظ مقام پہ ہیں، انتہائی محفوظ جگہ پہ ہیں، اور ابھی تک کیونکہ کچھ قبائل ہیں ایسے ہمارے جو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ ہمارے مہمان ہیں تو پھر ہمارے مہمان ہیں، تو پھر ہم جنگ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو کچھ اچھے جو لائل ہیں ہمارے پٹھان بھائی، انہوں نے ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا، اور بالکل عام لوگ ہیں جی، آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ صرف سچ سننا چاہتے ہیں، اور جو حقیقت ہے وہ سننا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں سننا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا قتل عام خبریں جو ہیں ان کو ٹی وی چینل سے نہیں ملیں، اور وہ ہم سے ملیں، اور جو چند باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کے ذریعے سے ان تک پہنچتی ہیں، اور پھر اپوزیشن کی جو خبریں ہیں وہ ان تک پہنچتی ہیں، وہ کوئی بھی واقعہ ہو، تو بہرحال عمران ریاض خان جو ہے جی وہ محفوظ بھی ہیں، اور باقی خبریں بہت ساری چیزیں، تو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا، تو فی الوقت اگلی خبر جو ہے جی، یہ تو عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا، دوسرا عمران خان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، قیدی نمبر 804، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کر دی ہے جی، اور جنہوں نے ہٹایا تھا وہی اب ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور اب ان کو یہ بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے، وہ لیگی وزراء کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور بہت زیادہ چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ فارم 47 انہی کا واپس ہونا ہے، تو لہٰذا کل ذرا لیگی وزراء آئے ہیں، کیونکہ مریم اور جناب عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، مریم عاصم منیر ملاقات مبینہ طور پر جس کی ابھی تک تردید نہیں آئی، اس لیے وہ اس وقت تک اس خبر کو صحیح مانا جائے گا، اور لگتا یہی ہے کہ صحیح ہے، کیونکہ ورنہ تردید آ جاتی کسی نہ کسی طریقے کی طرف سے، نہ ہی مریم صاحبہ نے تردید کی، اور نہ ہی جہاں عاصم منیر صاحب کی طرف سے کوئی تردید آئی، یعنی کہ ISPR کی طرف سے، تو اس کے بعد پھر اب ذرا تھوڑا سا ان کو گولی ملی ہے کہ جی بیرونی مداخلت کا آپ ذرا شور و غوغا کریں، تو بیرونی مداخلت کام نہیں آ رہی، کیونکہ بیرونی مداخلت جناب ڈونلڈ لو کا سائفر آپ لوگوں نے بڑی خوشی منگوایا، اور پھر اس ڈونلڈ لو کے سائفر کے ذریعے پھر آپ نے ابھی تک اقتدار پر قابض ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈونلڈ لو حلال ہے اور رچرڈ گرینل جو ہے اس کے ٹویٹ حرام ہیں، ڈونلڈ لو کی جو ہے سائفر وہ حلال ہے، اور رچرڈ گرینل جو کہتے ہیں فری عمران خان وہ حرام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یا تو اس وقت مان لیتے اور پھر ابھی بھی آپ اس پہ عمل پیرا رہتے، تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ سول نافرمانی کی کال واپس نہیں ہوگی، اور وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے،